کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں خوش ہوتا ہوں تو زمین پر بارش برساتا ہوں۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ پتا کیا چلا؟ ہم محفل ذکر حسین میں ہیں اور اللہ ہم سب سے خوش ہیں۔ اب معلوم کیسے چلے گا؟ تو صوفیہ نے ایک گوشہ چھوڑا، فرمایا صوفیہ فرماتے کہ اگرچہ بارش ہو اور ہو کر کے تھم جائے تو سمجھ لینا کہ وہ بارش مقبولیت کی سند بن کر کے ہو رہی ہے نا، مقبولیت کی سند بن کر کے ہو رہی۔ اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا تو تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں کسی کے ہاں مہمان کو بھیجتا ہوں۔ کس کو بھیجتا ہوں؟ بولو میرے بھائی، مہمان کو بھیجتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں زمین پر بیٹیوں کو بھیجتا ہوں۔ اور یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ناپسند ہے۔ بارش بھی ہو تو بھی انسان، کیونکہ انسان مطلب کا پجاری ہے، کھیت میں دھان بویا ہو بارش ہو جائے تو اچھا سمجھتا ہے، فصل کو بارش کی ضرورت ہو تو لوگ امام صاحب سے دعا کے لیے کہتے ہیں، لیکن اگرچہ وہی بارش بغیر ضرورت کے ہو جائے تو لوگوں کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں دنیا میں چل نہ سکا خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں اپنی حسرتوں پر اقبال، سب کچھ خدا سے مانگ لیا پر خدا کو چھوڑ کر۔ ایک اللہ کے ولی ایسی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے بارش ہوئی تو آپ کی زبان سے یہ نکل گیا، یہ دیکھو نا بن موسم بارش ہو گئی۔ ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ پر کیا بیتی؟ تو کہا میرا انتقال ہوا، میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ نے مجھ سے فرمایا یہ بتاؤ جب تم اس روز اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور بارش ہوئی تو تم نے کہا یہ اچانک سے بارش ہو گئی، بن موسم بارش ہو گئی، اب یہ ثابت کرو کہ وہ موسم تھا بارش کا کہ نہیں تھا؟ بھلا قدرت بندوں سے تو نہیں پوچھے گی کہ پانی گرانا ہے کہ نہیں گرانا ہے، وہ خلاق کائنات ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، ظاہر سی بات ہے مزدور کو مالک سے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن مالک کبھی مزدور سے اجازت نہیں لیتا۔ تو فرمایا اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا جب تک کہ تو ثابت نہیں کر دیتا اس دن جو بارش ہوئی تھی وہ بے موسم تھی کہ موسم میں تھی، تب تک میں تیری بخشش نہیں فرماؤں۔ اس لیے اگر کبھی بارش بھی ہوا کرے نا تو ان جملوں کا استعمال نہ کیا کرو۔ جب اللہ والے پھنس سکتے تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ اب تذکرہ سنو امام حسین کا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور مولا تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے مولا تم ان سے بھی محبت فرما۔ پتا کیا چلا؟ امام حسین کی محبت میں ڈائریکٹ رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے دامن کو پکڑ لینا، حسین تم سے راضی ہوں گے، مولا خود بخود تم سے راضی ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی مولا میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے عداوت رکھے مولا تو بھی ان سے عداوت فرما۔ بچپنے کا عالم ہے، امام علی مقام سید الشہداء کی ولادت و سعادت رمضان المبارک ہوئی۔ اللہ کے رسول کو علم ہوا کہ سیدہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو آپ جو ہے اللہ اکبر سیدہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ حجرے فاطمہ کے اندر تشریف لے گئے تو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو دروازے پر موجود تھے، اللہ اکبر آپ فرماتے تمام اصحاب حجرے فاطمہ کے باہر تھے، اللہ اکبر مولا کائنات فرماتے تمہیں معلوم ہے میرے بیٹے کی
ولادت ہوئی ہے؟ تو کہا ہاں ہاں علی تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ کہا معلوم اس سے بڑھ کر کے بات ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں 4 لاکھ فرشتے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنے فرشتے آئے؟ 4 لاکھ آئے ہیں۔ آپ یہ فرمائی رہے تھے کہ اللہ اکبر، حجرہ فاطمہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جو ہے علی کے جملے کو سنتے تو آپ فرماتے علی تمہیں کیسے معلوم چلا کہ 4 لاکھ فرشتے اللہ اکبر تیرے بیٹے کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو مولا کائنات فرماتے حضور آپ کو معلوم ہے جب وہ فرشتے جا رہے تھے نا، اندر داخل ہو رہے تھے، تو وہ آپس میں بات کر رہے تھے ہم اکیلے نہیں آئے ہیں بلکہ ہمارے ساتھ 4 لاکھ فرشتے بھی آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا علی اس سے بھی بڑی بات تمہیں بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ تو مولا کائنات عرض کرتے حضور کرم نوازی ہے آپ کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں معلوم ہے وہ 4 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، اور ان میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی آیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر اللہ نے اس کے پروں کو چھین رکھا تھا، یعنی اس کی جو ڈیوٹی تھی اللہ نے اس کو ضبط کر رکھا تھا۔ مولا کسی بات پر ناراض ہو گیا، حالانکہ فرشتے معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی، بس آپ کو سمجھانے کے لیے ایک فرشتہ تھا جس کے پروں کو رب نے چھین لیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے فرشتوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا تمہیں معلوم ہے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم سب اس کی مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا مجھے بھی لے چلو، شاید میری بھی بگڑی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتہ ساتھ میں آیا، اللہ اکبر، اور آنے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ نہیں بھائی دیکھو